وبرکاتہ۔ یہ بڑا مشکل امر ہے کہ تراویح کے بعد فوراً درس لوگوں پر شاک گزرتا ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، چند منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں چند منٹوں میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا، کیوں کہا۔ اور ایک دوسری بات، ہم سب روزے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کا بدلہ بتلایا کہ نماز پڑھو گے اتنی نیکی، قرآن پڑھو گے 10 نیکی ایک حرف پر، یہ 700 تک جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ دو گے اتنی نیکی، زکوٰۃ نکالنا ہے اس کی یہ نیکی۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے یہ کیوں کہلوایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ جیسے اللہ نے سب کا بدلہ بتلایا تھا، ویسے کہہ دیتا کہ رمضان کا بھی ثواب، رمضان کی بھی نیکی یہ۔ صرف یہی بتلانے کی کوشش کروں گا۔ سب لوگ روزے سے رہتے ہیں، الحمدللہ افطار ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری عبادات کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین کو جب بہت محبت اور بہت پیار آتا ہے نا اپنے بندوں پر، جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے بہت قریب لانا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے بندوں سے پیار کروں، تب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ورنہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اس نے کہا یا ایھا الناس، کہیں پوری دنیا کو خطاب کیا اللہ نے، کہیں مسلمانوں کو خطاب کیا، لیکن مومنوں کو اللہ نے صرف وہیں خطاب کیا ہے جہاں اللہ رب العالمین کو بہت اہم امر کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہیں کہا جہاں بات بڑی پختگی کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے بندو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سننا۔ یہ رب نے کہا، میں صرف ایک رکوع، قرآن مجید کے دوسرے پارے کے 6 رکوع کو آپ کھولو، قرآن پڑھتے ہو، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا ورنہ آپ تھک جاؤ گے اور میری باتوں سے بور ہونے لگو گے۔ میں چھوٹی سی تشریح کروں گا۔ اللہ نے کہا، اے میرے پیارے بندو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اتنا سن لو رمضان کے مہینے میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بوڑھوں کو خطاب کیا، جوانوں کو خطاب کیا، اللہ نے عورتوں کو خطاب کیا، ان سب کو اللہ رب العالمین کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ کہتا میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں پرہیزگار اللہ بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا میں نے جنت صرف پرہیزگاروں کو لکھ کر دی ہے، میں اور کسی کو جنت میں داخل نہیں کرنے والا۔ تم شرک کرو، تم جا کر مزاروں پر گھومو، تم کھڑے کے سامنے لیٹے کے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں اپنی جنت دے دوں۔ تم شوق سے زنا کرو، تم شراب پیو، غیر محرموں سے تعلقات رکھو، تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ کسی بھی لڑکے کے ساتھ گھومو پھرو، میں اپنی جنت تمہیں دے دوں۔ میری جنت اتنی سستی نہیں، میں جنت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا ہے میں جنت دوں گا، لیکن کس کو دوں گا؟ متقیوں کو۔ اور متقی یہ جنت کے وارث ہیں۔
اور جنت کا وارث کسی کو بنانا نہیں پڑتا، یہ بات جان لو۔ باپ کی موت کے بعد بیٹا ایٹومیٹک باپ کا وارث بن جاتا ہے، متقی ایٹومیٹک جنت کے وارث بن جائیں گے، ان کو وارث بنانا نہیں پڑے۔ اللہ رب العالمین نے اور آگے اپنے بندوں سے کہا ہے میرے بندو جب روزہ رکھو تو اس وقت سے سحری کے بعد سے یہ سورج کے غروب ہونے تک کچھ کھانا نہیں۔ اللہ نے کہا کچھ کھانا نہیں۔ اللہ کا یہ نیک بندہ حلال چیزوں سے نہیں، حرام چیزوں سے نہیں، حلال سے ڈرنے لگا۔ اس نے کہا میرے رب رمضان کے آتے ہی میں نے غیر محرم لڑکیوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ میں شراب پیتا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے شراب چھوڑ دی۔ اے پروردگار عالم میں تیری بندی ہوں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی لیکن تیری رضا کے لیے اپنے شوہر کے لیے سحری بناتی ہوں، افطاری بناتی ہوں، اس کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، لیکن اف نہیں کہتی ہوں کیونکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ وقت متعین ہے، اس میں حلال سے رک جانا، کھانا حلال، پانی حلال، بیوی کے پاس جانا نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص اپنی بیوی کے پاس رہتا ہے وہ نیکی کرتا، اس پہ ثواب ملے گا اس کو۔ وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، پاک پانی نہیں پیتا میرے پروردگار کو برا لگ جائے گا، حلال پیسے سے کمایا ہوا کھانا نہیں کھاتا میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا اے میرے بندے جب تو نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے تو دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا۔ پھر اللہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، تم قرآن کو پڑھو۔ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوگا جانتے ہو؟ تمہاری زبان پاک ہوگی، 1 حرف پر 10 نیکی ہے، رمضان میں 700 نیکی، زیادہ اچھے سے پڑھو گے نیکی اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، نیکیاں اس سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تم بار بار قرآن کو پڑھو گے، فجر کے بعد 1 پارہ، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب بعد موقع ملا تو ٹھیک ہے، رات میں موقع ملا تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت۔ بندہ دن بھر قرآن پڑھتا ہے، اس کی زبان کی گندگی صاف ہوتی ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو پاک کرتا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا ذکر آیا، بات سمجھ آتی ہے۔ رمضان کو جو تقدس حاصل ہے یہ صرف قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ قرآن کا تعلق جس سے بھی ہوا وہ اس روئے زمین کا بہت عظیم انسان ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے نا، اللہ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنا دیا، دنیا کے تمام نبیوں کا سردار۔ ہم کمزور گنہگار خطاکار لوگ، ہمیں اللہ نے جب ہم نے اس قرآن کو سنبھالا، ہم پر یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین قوم بنا دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن کا ذکر رمضان میں بات سمجھ آتی، لیکن اللہ نے یہ رمضان کے تمام ذکر کو کرتے ہوئے اللہ نے دعا کا ذکر کیوں لایا؟ کیا عام دنوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ عام دنوں میں اور رمضان کے دن میں کیا فرق ہے؟ انسان عام دنوں میں جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کر لیتا ہے، چغلی کرتا ہے، عورتیں غیبت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، لیکن رمضان میں سارے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، اپنی زبان کو پاک رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، گناہ جھڑتے جاتے ہیں، اس کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ جب جب اس روئے زمین پر ان لوگوں نے جن کا تقوی اللہ کو پسند آ گیا، سجدے میں سر رکھا، سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو زمین پر بھیج دیا کہ میرا متقی بندہ روئے زمین پر مجھ سے دعا مانگتا ہے، اے جبرائیل جاؤ زمین پر۔ لیکن ہم
کمزور لوگ ہیں نا، ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ تو کہتا تو ہے، ہماری سنے گا نہیں سنے گا کیا معلوم، ہم تو کمزور مسلمان ہیں، کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا تم تقوی اختیار کر لو، رمضان کا مہینہ ہو، تم روزہ رکھے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، قرآن کو پڑھتے رہو، اور اس کے بعد مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری تمام دعاؤں کو سنوں گا۔ لیکن ہم انسان، ہم نے کہا اللہ ہم نہیں مانتے، اللہ ہمیں یقین نہیں آتا، تو بتلا تو دے کیسے دعائیں سنتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھ کر دیکھو، میں نے تمہارے دادا، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور تمہاری اماں حوا کو جنت سے نکال دیا، کسی غلطی کسی گناہ کی بنا پر دونوں برسہ برس زمین میں گھومتے رہے، پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں اللہ کے حضور آئے اور ہاتھ اٹھا دیا، اپنی غلطی پر پچھتاوا، ندامت، اپنی غلطی کی گلٹی کا فیل ہونا، ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے غلطی کی ہے، گناہ کیا اللہ ہم نے تیرے حکم کے آگے اپنے آپ کو بڑھا لیا، اللہ تیرے حکم کی ہم نے پیروی نہیں کی، اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، اللہ ہم نے گناہ کیا، اللہ ہم نے اپنی بہن کا حق مارا ہے، حق کے وراثت نہیں دیا، اللہ بھائی کا حق دبا دیا ہے، اے پروردگار عالم ہم چوری بھی کرتے ہیں، اللہ شراب بھی پیتے ہیں، اللہ زندگی میں زنا بھی ہو گیا ہے، اے پروردگار عالم روزہ رکھ کر آئے ہیں، تجھ سے ویسے ہی دعا مانگتے ہیں جیسے ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے مانگا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ معاف کر دے۔ قرآن گواہ ہے اس بات پر، حضرت آدم نے ایسے ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، کہا جا کر کہہ دو ہم نے آدم اور حوا کی دعا کو سن لیا ہے، ان کے گناہ کو، ان کے توبہ کو قبول کر لیا، ان کے گناہ کو بخش دیا۔ ایک اور انہوں نے اللہ سے مانگ لیا، کیا کہا جانتے ہو؟ کہا ہے پروردگار عالم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ مجھے اولاد چاہیے، سب کے گھر میں بچے، اللہ میرے گھر میں بچہ نہیں، میں جو مثالیں دے رہا ہوں یہ دنیا کے لحاظ سے امپاسبل نہیں ہو سکتا، بڑھاپے میں اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ آج آپ جا کر دیکھ لو، کسی کی بیوی اگر 80 سال کی بڑھیا ہو، وہ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا لے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میرے گھر میں بچہ نہیں، کیا مانگا جانتے ہو؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ بچہ چاہیے، عام بچہ نہیں چاہیے، اللہ وہ بیٹا چاہیے جس کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہو، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا چاہیے۔ اللہ نے کہا ابراہیم مجھ سے مانگا ہے نا، میں ایسی اولاد عطا کروں گا۔ اس کے بعد کی ترنت آیت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جا کر کہو فبشرناہ بغلام حلیم، جب ابراہیم تو کہے گا اپنے بیٹے کو کہ میرے بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا بیٹا تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کیوں ابا کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو، سر جھکا دے گا ابا ذبح کر دو۔ آج کا بیٹا اپنے باپ کو نا اپنی پاکٹ منی سے خرچہ نہیں دینا چاہتا، بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتنا نیک بنائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ایک اور بڑھاپے میں مانگ لیا، کیا کہا جانتے ہو؟ عجیب بات کہہ دی، کہا استال الراش شیبہ، اے اللہ سر کا ایک بال سیاہ نہیں ہے، سب سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا اللہ۔ امرات آخر، میری بیوی 5 ہے اللہ، لیکن میرے پروردگار عالم دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے کہا تمہاری بیوی بچہ نہیں دے سکتی، نہیں پیدا کر سکتی، صلاحیت نہیں ہے۔ میرے رب، میں نے دنیا کے کسی ڈاکٹر کو خدا نہیں مانا ہے، تجھ کو رب مانا ہے۔ رب حبلی من لدن کا ولیہ، اللہ مجھے میرا ولی چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ اور کتنی عجیب بات کہی جانتے ہو، ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے۔ نہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ کیا
دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو، کیسے دعا مانگے. کہا یرثنی ویرث آل یعقوب، اللہ بیٹا چاہیے، ایسا بیٹا جس کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہو، مجھے عام بیٹا نہیں چاہیے. اس لیے جب سجدے میں دعا مانگو اپنے لیے بچوں کی تو دعا مانگو اللہ ایسا بیٹا عطا کرنا جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم دین ہو. اللہ میرا بیٹا اگر ڈاکٹر اور انجینئر ہو تو ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو. میرا بیٹا IAS IPS آفیسر ہو، جج و وکیل ہو، جرنیل اور کرنیل ہو تو ہندوستان کی سب سے عظیم کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آئے. اللہ میرا بیٹا ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ وہ بیٹا چاہے. ایسی دعا مانگا کرو اللہ سے. ایک اور بڑھاپے کی حالت میں بیمار، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اگر آج کسی کو کینسر ہو جائے، بدن کے گوشت کے حصے سڑنے لگے تو کوئی اپنے پاس بٹھائے گا؟ کوئی نہیں بٹھائے. بڑھاپے کی حالت میں کہا اللہ رب العالمین سے دعا کی. کیا کہا جانتے ہو؟ انی مسنی الضر، اے پروردگار عالم بیماری نے آ گھیرا ہے، ایسی بیماری لگی ہے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کہہ دیا. اللہ رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی میرے ساتھ نہیں. لیکن وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ میری بیماری کو شفا میں بدل لے. اللہ نے ایسی شفا دی کہ بیوی پہچان نہیں سکی. یہ میرے رب کا طریقہ ہے دینے کا جب اس سے مانگا جائے. اس نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی ہر پکار سنتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بلا وسیلے کے کچھ نہیں ملتا، کنویں میں سے پانی نکالنا ہے تو ڈول اور رسی کا وسیلہ لگتا ہے. اللہ نے کہا کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وسیلہ لگتا ہے. اگر پانی خود کنویں سے اٹھ کر لبوں تک آ جائے تو کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میرے بندوں سے کہو، وہ پوچھتے نا اللہ کہاں ہے، ان سے کہو میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تو سب دینے کے لیے آیا ہوں. ایک اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنا شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے. انہیں یہ خیال ہوا شاید اللہ ان پر قدرت نہیں رکھتا ہے، سمندر سے جا رہے تھے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، لوگوں نے سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا، مچھلی نے نگل لیا. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کے بعد آج کے زمانے میں کسی کا نکلنا ناممکن ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا ہے پروردگار عالم اس رات کی تاریکی میں، سمندر کی لہروں کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، اے پروردگار عالم تیرے سوا کوئی نہیں جانتا یونس کہاں ہے. لیکن یونس جانتا ہے کہ اس کا رب جانتا ہے یونس کہاں. اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار عالم میں تو ظالم ہوں نا، گنہگار ہوں، لیکن تو رب ہے، پاک ہے تیری ذات. اللہ مجھ کو بچا لے میرے رب. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو سلامتی سے لے جانا، اگل کر آنا. آج لوگ روزیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، بہت دعائیں مانگتے ہیں، کسی فقیر کو تونگری نہیں ملتی، کسی غریب کو مال نہیں ملتا. مسلمانوں قرآن سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے فنگت پہ تھے، لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا، سب چلے گئے، کسی نے دیکھا بھی نہیں گھوم کر. موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے، اپنے رب سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اے پروردگار عالم کھانے کا کوئی پتہ نہیں،
جیب میں پیسہ نہیں کہ کچھ خرید لوں، اللہ بھوکا اور پیاسا ہوں، اے پروردگار عالم کچھ کھانے کا انتظام کر دیتا تو اچھا ہو جاتا۔ قرآن پڑھ کر دیکھو قرآن نے کیا کہا، فجاءت احداہما، کہا ہے موسیٰ مجھ سے کھانا مانگا، میں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، کھانا بنانے والی کا بھی انتظام کیا ہے۔ رب سے مانگ کر تو دیکھ کیسے اللہ دیتا ہے۔ جانے دو دنیا کے ان تمام انبیاء، اپنے نبی کی بات مانو گے؟ اپنے نبی کو مانگتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں تمہارا نبی کیسے مانگتا۔ میدان بدر تھا، ایک طرف 313 کمزور کم اسلحے سے لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے، ایک طرف 1000 کا لشکر جرار کھڑا۔ کائنات کا امام اپنے یارگار کے ساتھ میدان جنگ میں آتا ہے، دشمنوں کی لشکر پہ جب نگاہ پڑتی ہے نا تو آنکھ سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ کہتا ہے ابو بکر صدیق، یار ان سے ان غریبوں کا کیا مقابلہ ہے، وہ دیکھ تمام اسلحوں سے لیس، میں جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں میرے ساتھ تھے، سب تربیت یافتہ ہے، میرے یار تو کچھ بوڑھے کچھ کمزور ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، بخار ہے ان پر، بیماری ہے، میں کیا کروں، کیسے ان کو لڑاؤں ان سے۔ صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب پھر کیا ہو؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سجدے میں سر رکھ دیا، میدان بدر میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کائنات کا امام اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے کی ریت جو ہے ایسے بھیگ گئی جیسے بارش سے بھیگ جایا کرتی۔ کیا کہا جانتے ہو اپنے رب سے؟ ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدا، اے میرے پروردگار عالم تیرا نبی کمزور ہے، اس کے یار کمزور ہے، دشمن چالاک و چوبند ہے، وہ اسلحوں سے لیس اور طاقتور ہے، اے پروردگار عالم لیکن تیرا نبی جانتا ہے کہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اے اللہ آج اپنے نبی کی دعا کو سن لے پروردگار عالم، مجھے بتلاؤ کیا میرے نبی کے پاس ایسی ہستیاں موجود نہیں تھی کہ جن کو وسیلہ بنا کر میرا نبی مانگتا؟ میرے نبی کے پاس اس کا دادا ابراہیم موجود تھا، اس کا باپ اسماعیل موجود تھا، کسی کا بھی وسیلہ لے کر مانگ سکتا تھا، لیکن میرے نبی کو یہ معلوم تھا کہ میرے رب نے یہ بات کہی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ نے دعائیں مانگی، اللہ سے دعائیں مانگی، روتا رہا، زمین پہ روتا رہا، عرش پر رب مسکراتا رہا۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اے جبرائیل آج کائنات کا امام مجھ سے مانگا ہے، اس نے میرے سامنے رو کر دعائیں کی ہیں، جبرائیل تم فرشتوں کی فوج تیار کرو، تم سپہ سالاری کرو گے اور میدان بدر میں اترو گے۔ میرے نبی کے کندھے پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا اور میرے نبی نے سر کو اٹھایا تو روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا صدیق ھذا جبرائیل، جا کر مومنوں سے کہو کہ اللہ نے نبی کی دعا کو سن کر آسمان سے فرشتوں کی فوج کو میدان بدر میں اتار دیا۔ یہ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہی کہا روزے داروں سے، وہ جو کہا نا صوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے رکھتے ہو بدلہ میں دوں گا۔ دنیا میں بدلہ یہ ہے کہ تم سجدے میں سر رکھ کر رب سے مانگ لو، رب تمہیں عطا کر دے گا۔ کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ سب تو نبی تھے اس لیے اللہ نے ان کی دعائیں سن لی۔ اللہ نے کہا نبی ہو یا غیر نبی میں دعاؤں کو قبول کرتے وقت کبھی یہ تفاوت نہیں رکھتا، کوئی بھی مانگ لے مجھ سے۔ مدینہ کے اندر ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی۔ عرب میں جب سخت طلاق دینا ہوتا تھا تو عورتوں کو یہ جملہ کہا جاتا تھا، میری ماؤ تم غور سے سننا، تمہیں شکوہ ہوتا ہے تمہارا شوہر تم سے دور جا رہا ہے، کسی کے افیئر میں ہے، کہیں دور جا رہا ہے، تم شوہر کو لا نہیں پاتی ہو، دیکھو جب عورتیں دعا کرتی ہیں تو اللہ سے کیا مانگ لاتی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا، صحابہ کرام نے کہا بیوی تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی،
اس نے کہا اے صحابہ کرام آپ ایسا نہ کہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ کہا جو مسئلہ تھا وہ ہمیں معلوم تھا، ہم نے بتلا دیا، تم اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ کہا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اس کے بعد کا مسئلہ۔ وہ دوڑتی ہوئی مسجد نبوی میں گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا آج اللہ کے نبی اماں عائشہ کے حجرے میں ہیں، اور اماں عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ انہوں نے دروازے پر آواز دی، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں اس کے اوپر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیوی تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی آپ تو ایسا نہ کہیں، آپ ایسا کہہ دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہا بیوی تیرے شوہر کی غلطی ہے وہ۔ کہا اللہ کے نبی وہ نادم و شرمندہ ہے اپنے اس بات پر۔ کہا بیوی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہی۔ یہ بیوی اصرار کرتی رہی، کائنات کا امام انکار کرتا رہا، یہ اصرار کرتی رہی، وہ انکار کرتا رہا۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا۔ سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوگی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مسجد نبوی میں کھڑی تھی، سجدے میں گر پڑی، کہا اللہ اب تو دنیا کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن تیرا وعدہ ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، تو سنتا ہے پکارنے والے کی پکار کو۔ اے پروردگار عالم، تم نے جب کہا کہ اسلام قبول کر لو، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نے کہا محمد الرسول اللہ کو نبی مان لو، اللہ میں نے نبی مان لیا، میں نے تیرے دین پہ عمل کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں نہیں جانتی تو کیا کرے گا، مجھے میرا شوہر واپس چاہیے، تو رب ہے، میں نے تجھ کو رب مانا ہے، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں تو میرا شوہر مجھے لوٹا دے۔ روتی رہی سجدے میں سر رکھ کر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا جا کر کائنات کے امام سے کہو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ میرے محبوب جس کی بات کو سن کر تو نے دروازہ بند کر لیا تھا، اس کی بات کو سن کر عرش کے رب نے قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا۔ آج کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ کہے گا تو اس پر جرمانہ لگے گا، اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ سے مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی نا مدینہ کے اندر، اللہ کے نبی نے کہہ دیا عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو جا کر توبہ کر لو۔ اماں عائشہ رونے لگی زاروں کے ساتھ، اپنی ماں کے گھر گئی، اماں سے کہا ہے میری ماں، میرا شوہر، میرا آقا، میرا تاجدار، اس نے مجھ سے آج یہ بات کہہ دی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اے ماں پوری دنیا روٹ جائے لیکن اللہ نہ روٹے۔ سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ عائشہ یہ گنہگار نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اللہ دنیا کے لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا۔ اے پروردگار عالم، میں تیری بندی ہوں، تجھ سے دعا کرتی ہوں، جب تک تو میری برات نہیں ظاہر کر دیتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو 18 آیتیں دے کر بھیجی، کہا جا کر دنیا کے لوگوں سے کہو کہ جن لوگوں نے الزام لگایا سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اماں عائشہ یہ صدیقہ، مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، ایک امام گزرے، قرآن کے بعد اس روئے زمین کی سب سے صحیح ترین کتاب انہوں نے لکھی۔ بچپن میں اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، ان کی ماں ان کو عالم دین بنانا چاہتی تھی، ان کی بینائی چلی گئی تو بہت پریشان ہوئی۔ اپنے رب کے سامنے اتنا رویا انہوں نے، اتنا رویا اپنے رب کے سامنے کہ امام حجر العسقلانی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مقدمے میں کہ ان کی کثرت دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں کے خواب میں آنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا تھا کہ اے امام بخاری کی ماں، اے محمد کی ماں، اللہ نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بیٹی کی بینائی لوٹا دی۔ عورت اگر مانگنے پر آ جائے، میں کہتا ہوں یہ بات اور احادیثوں کی روح سے خدا کی قسم آج بھی فرشتے زمین پہ اتر آئیں گے۔ مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اللہ نے روزے داروں سے یہی کہا
مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک دن میں 2 دعائیں قبول ہوتے ہوئے کسی کی دیکھی ہے تو صرف ایک شخص. لوگوں نے پوچھا کس کی؟ کہا ایک دن مدینہ میں بڑا قحط پڑا، لوگ بھوکے اور پیاسے ہو گئے. ظہر کے پہلے سے تقریباً 11:30 بجے سے سارے مدینہ کے لوگ دعا مانگنے آنے لگے. نماز استسقاء پڑھی گئی، دعائیں مانگی گئی، کبار علماء کرام اور ائمہ موجود تھے، محدثین موجود تھے. ظہر میں دعا ہوئی، عصر میں دعا ہوئی، مغرب میں دعا ہوئی، عشاء میں دعا ہوئی. کوئی ایک بادل آسمان پر نہیں آیا کہ بارش برس. سنو جو بات کہنا چاہتا، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کون مالدار ہے کون غریب، کون بادشاہ ہے کون فقیر. ایک عام سا انسان مسجد نبوی میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے باہر نماز پڑھنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا ہے پروردگار عالم، اور ان کی صورت بیان کی. مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے چھوٹی سی ہائٹ ہے، کالے سے ہیں، پیٹ باہر کو نکلا ہے، غلام ہیں، کوئی حیثیت نہیں مدینہ میں ان کی. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تو جو چاہتا تھا کہ پورا مدینہ تیرے سامنے آ کر سجدے میں سر رکھ کر تجھ سے دعا مانگے، آ گیا نا پورا مدینہ میرے رب، اب کیوں بارش کو روکے ہوئے، اب تو برسا دے. کہتے ہیں میں بیٹھا دعائیں سن رہا تھا اس شخص کی، میں وہ دعا کرتا رہا، آسمان پر بادل امٹ کے آتے رہے، وہ موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کٹیا میں داخل ہوا ہے. میں اس کے مالک کے پاس گیا، میں نے کہا ایک غلام چاہیے مجھے. کہا لے لو جو غلام چاہیے. کہا مجھے وہ غلام چاہیے. کہا وہ بہت کمزور ہے، کچھ اٹھا نہیں پائے گا، کچھ کر نہیں پائے گا، لا خیرہ ہے، میں تو ایسے ہی رکھا ہوں اس کو. سوچ لو انسانوں کے سامنے کوئی عزت نہیں ہوتی. کہا نہیں مجھے وہی غلام چاہیے. پیسہ دیا، اس غلام کو لے آئے اپنے گھر. کہا مجھے یہ بات بتا دو کہ تم اللہ سے کیسے دعا کرتے ہو کہ اللہ تمہاری کسی دعا کو رد نہیں کرتا. میں نے تم کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تمہاری دعا کو، پورے مدینہ کی دعا کو سن کر اللہ نے بارش نہیں برسایا، تمہاری دعا کرتے ہی چند لمحوں میں اللہ نے بارش کا نزول کر دیا. وہ کہے نہیں مجھے نہیں دیکھا ہوگا، کسی اور کو دیکھا ہو. کہا نا میں نے آپ کو ہی دیکھا. وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ جو پردہ میرے اور عوام کے بیچ میں تھا وہ چاک ہو گیا، وہ پردہ اٹھ گیا، وہ پردہ پھٹ گیا. اللہ اب میں نہیں جینا چاہتا ہوں میرے رب العالمین، اب مجھے اٹھا لے. کہتے ہیں وہ سجدے میں ہی تھے، اللہ نے روح قبض کر دی. ایک ہی دن میں 2 دعاؤں کا قبول ہونا، اتنا بھی نیک کوئی انسان ہو سکتا ہے. اسی لیے پرہیزگاری ضروری ہے، رمضان کا مہینہ نیکی ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ گناہ نہیں ہوتا، انسان ہے گناہ ہو جاتا، لیکن اس گناہوں سے توبہ بھی تو ضروری ہے. اور اس رکوع کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے آخر میں ایک بات کہی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے مسلمانوں، جو شروع میں اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس آیت کو یاد رکھو، اس ٹکڑے کو، اسی کو لے کر اللہ نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حرام مال نہیں کھانا، حرام مال نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں مار لینا، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنا، اپنی بہن کے حق کے وراثت کو ادا کر دینا، اپنے بھائی کے وراثت کے حق کو دبانا نہیں. اگر یہ سب تم نے کر لیا، تم نے حرام مال کھا لیا، تو میں تمہاری ساری نمازوں کو، روزوں کو، تمہاری زکاتوں کو، تمہارے صدقات کو، تمہارے اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے کو ہوا منصورہ بنا دوں گا، سب اڑا دوں گا، ذرات بنا دوں گا، کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی اللہ کے حیثیت. آج ہمارے معاشرے میں لوگ سود کا پیسہ کھا لیتے ہیں. مسلمان کسی کے پاس 2 لاکھ رکھا ہے، کسی کو دیتا ہے، کہتا کتنا نفع دو گے ہر مہینے، 10,000 روپیہ دو گے؟ وہ کہتا ہاں دوں گا، اور وہ 10,000 لے کر وہ کھاتا رہتا ہے. یہ سود ہے مسلمانوں، یہ سود. بے مضاربہ جائز ہے، ایک شخص پیسہ لگائے، ایک شخص محنت کرے، دونوں نفع میں اور نقصان میں پارٹنر رہیں، یہ بے، یہ خرید و فروخت جائز ہے. لیکن ایک شخص پیسہ دے اس شرط کے ساتھ کہ ہر مہینے کتنا دو گے، یا ایک مدت طے کر لی اس مدت میں کتنا دو گے، وہ سود کا پیسہ ہے.
اسی کے لیے میرے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، جانے دو، سود نہیں کھانا۔ اور میرے نبی نے کیا عجیب بات کہی جانتے ہو؟ کہا درہم و ربن، ایک روپیہ سود کا، ایک درہم سود کا، یاکلہ الرجل، انسان اس کو کھا لے، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو یہ سود کا پیسہ ہے۔ کتنی عجیب بات کہی، اشد عند اللہ من 36 سنۃ، ایک انسان 36 بار زنا کرے، یہ اللہ کے نزدیک ہلکا ہے 1 روپیہ سود کا کھا لینے سے۔ کتنی عجیب بات کی، تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا حرام مال کے قریب نہیں جانا، حرام مال سے دور رہے۔ اور میں اس آیت کی ایک تشریح اور کرتا ہوں، آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو اپنی بیوی کے گھر سے پیسہ لے آتے ہو نا جہیز کا، یا ابھی عید آ رہی ہے تو تہواری آتی ہے تمہارے گھر، یہ پیسہ بھی حرام ہے۔ کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعی سے، کسی ایک امام سے، کسی ایک محدث ثابت کروا دو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اہل حدیثوں کے اسٹیج سے اعلان کروں گا اس کا لینا اور دینا جائز ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں ہے تو تم دینا ضرور، ورنہ بیٹیوں کو بڑا تانا ملتا ہے۔ لیکن جو لڑکے والے ہیں وہ یہ بات سن لے کان کھول کر، اگر تم نے اپنے سسر کو یا اپنے سمدھی کو نہیں منع کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چاہے اس روئے زمین پر ادا کرو یا عرش پر حشر کے میدان میں ادا کرنا، لیکن وہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا جو تم نے اپنی بیویوں کے گھر سے لیا۔ یہ حرام ہے، اس کا لینا جائز ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تحفے میں ملا، ارے میرے مسلمانوں، تحفہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اگر 10,000 کا کاجو بادام چاول شکر تمہارے گھر میں عید کے وقت آیا ہے تو 20,000 کا بھیج کر بھی دکھا دو تو بات مانی جائے گی، یہ تحفہ ہے، ورنہ یہ گناہ ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ جو اللہ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے آخری آیت میں کہا، اس کی تفسیر یہی ہے کہ مسلمانوں تم حرام مال سے بچو۔ اپنے بیچ میں جو حرام مال ہے، تمہارے بیچ میں سب سے سخت مال یہی ہے کہ تم اپنے سسر کو دبا کر یا اپنے سندھی کو دبا کر جو پیسہ لیتے ہو، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو بخش دے اللہ، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، رمضان کا مہینہ ہے، تو روزے داروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اللہ، تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم قبول کر لینا۔ اللہ میرے بزرگوں کو صدیق اکبر کا ہنر عطا کر دے اللہ، اللہ میرے بزرگوں کو عمر فاروق کا حوصلہ عطا کر دے اللہ، اللہ میرے قوم کے مالداروں کو عثمان ذو النورین بنا دے اللہ، اللہ میرے جوانوں کو علی کرار کی حیدری عطا کر دے اللہ، اللہ میری قوم بڑے قسم پرسی کے عالم میں، اے پروردگار عالم ایک ابو عبیدہ بن جراح پیدا کر دے اللہ، اللہ میرے جوانوں میں خالد بن ولید کا حوصلہ پیدا کر دے اللہ، اللہ میری قوم بے راہ رو ہے، اے پروردگار عالم میری قوم میں موسیٰ بن نصیر پیدا کر دے اللہ، اللہ میری قوم کے جوانوں کو صلاح الدین ایوبی بنا دے اللہ، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم میرے بچوں میں محمد بن قاسم بننے کا حوصلہ پیدا کر دے اللہ، اے اللہ میری ماؤں کو اماں ختیجہ کا ہنر عطا کر دے اللہ، اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ، اے اللہ میری بیٹیوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا کا پردہ عطا کر دے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔